حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین سبحان اللہ اوصف محمود رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشر نبی الانبیاء علی الرجاء امین الجود والعطاء معجز الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء ونبينا وكريمنا وأولنا ومعيننا وأعيننا وأعياننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وملجأنا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے اور وقت انتہائی قلیل ہے. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ 8:15 بجے تک وقت ہے، جبکہ معراج کے لیے تو وقت ہے ہی کوئی نہیں. معراج کے لیے جناب محترم ہمارے محترم قاری محمد جاوید مجاہد سلطانی صاحب فرما ہوئے حضرت اسی وقار اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے، لمبی بات کا وقت نہیں ہے. معراج کے لیے تو وقت لگا ہی نہیں ہے، تو اس لیے معراج کی بات کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اس کے لیے ہم بندے ہیں، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو ایک مقام پر ٹھہرا دیا کہ معراج ہونے والی ہے. ٹھہری رہی ایک ہی مرکز پہ کائنات جب تک کہ نظر یار کی یار سے. اللہ تعالیٰ نے معراج کی بات کی. میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا، میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے. معراج کیا ہے؟ معراج معجزہ. معجزے کی تعریف یہ علماء جانتے ہیں. معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے سے عقل انسانی عاجز آ جائے، جس کی عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اگر نبی سے سرزد ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی سے سرزد ہو تو کرامت ہوتی ہے. اور اگر عقل میں آ جائے تو نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے. معجزہ کہتے ہیں اس کو ہے جس کو سمجھنے سے عقل انسانی عاجز آ جائے. معراج میرے حضور کا معجزہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج تک عقل والے حیران ہیں، عقل والے پریشان ہیں. سائنس پورا زور لگا کر پریشان ہے کہ یہ کیسے ہے، وہ گئے کیسے، وہ گئے کیسے. نبی کا جسم پروں سے کیسے گزرا، فضاؤں سے کیسے گزرا، ہواؤں سے کیسے گیا، اوپر آکسیجن کوئی نہیں، سانس کا ذریعہ کوئی نہیں. نبی اتنی بلندیوں پہ گیا کیسے. عقل والے آج تک حیران ہیں، اور عقل والے سمجھ نہیں سکتے کہ معراج کیسے ہوئی. وہ کسی نے کیا خود کہا کہ تیرے معراج پاک کو کیا سمجھے فلسفی، تیرے معراج پاک کو کیا سمجھے فلسفی، تو حد لامکان سے آگے نکل گیا. اس کو کہتے ہی لا مکان ہے، جہاں مکان کوئی نہیں. حضور اس کی حد سے بھی آگے گزر گئے تو کون سمجھے، کون سمجھے. میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، حضرات یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے، یہ عشق والوں کا کام ہے. معراج سمجھنے کے لیے عشق ہونا ضروری ہے. عقل والے معراج کی بات کو نہیں سمجھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے عقل والے آج تک حیران ہیں نبی گیا کیسے. عشق والے پریشان ہیں نبی آیا کیسے. بات ہے عقل والے حیران ہیں نبی گیا کیسے. عشق والے پریشان ہیں نبی آیا کیسے. عقل والے حیران ہیں، عقل کہتی ہے کوئی جا نہیں سکتا، جانا کمال ہے. عشق والے کہتے ہیں جانا کمال نہیں، ارے یار کا یار کو چھوڑ کے واپس آنا، یار کا یار کو چھوڑ کے واپس آنا کمال ہے. عقل والے کہتے ہیں جانا کمال ہے، عشق والے کہتے ہیں نہیں واپس آنا کمال ہے. عقل والے حیران ہیں کہ وہ نبی گیا کیسے، عشق والے پریشان ہیں کہ نبی آیا کیسے. اس لیے حضرات ذی وقار اگر آپ نے معراج کی بات سنی ہے، اگر معراج کا تذکرہ سننا ہے، تو اس کے لیے پہلا کام یہ چاہیے کہ عقل کو چھٹی دے. عقل کو عقل کا کام ہی نہیں، یہ سبجیکٹ ہی نہیں عقل کا کہ وہ سمجھے. عقل کی ضرورت ہی نہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ عقل والے
عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ معراج کی بات سمجھ سکے، عقل کا کام نہیں ہے نبی کے معجزے کو سمجھا سکے، عقل یہ سمجھا نہیں سکتی، عقل والے بات کر نہیں سکتے، اور یہی وجہ ہے اقبال کہتا ہے کہ عقل کو رہنے دے۔ اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر اللہ نہ حقیق۔ عشق کی بات چاہیے، عقل بولو تو صحیح، عقل وہ آپ نے دکھا ہوا دیکھا نہیں ہے بسوں کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی ہوتا، بات سچی ہے، عقل نہ ہوئے تھے عشق والوں کی بات ہے، یہاں عشق والوں نے قدم رکھنا ہے، یہ عقل کا کام ہی نہیں ہے، یہ عقل کا محکمہ نہیں ہے، یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حکیم۔ اور کبھی اقبال یوں بولا، اقبال کہتا ہے عقل ڈرتی ہے ہمیشہ گردش ایام سے، عشق کی منزل پرے ہے چرخ نیلی فانوس۔ حضرت سلطان باہو نے کیا، حضرت سلطان باہو بولے، آپ فرماتے ہیں غوث کو تم سب پورے ہو رہے ہیں، کہ عاشق جان اگیرے ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگانا چاہیے، نعرہ بڑی اچھی ہے، نعرے سے تقویت ملتی ہے اور نعرے کے اندر بڑی طاقت ہے، نعرے کے اندر بڑی قوت ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر اس وقت نعروں کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ سے کام چلا لیں تو سبحان اللہ، دو جو میں پڑھا چکا ہوں، یہ تیسرا واز کر رہا ہوں، اس لیے گلے پہ تو تھوڑا سا اثر ہے، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں تو بس صاحب کے گلے سے کوئی گلا نہیں، ہمیں گلے سے کوئی گلا نہیں ہے، اسے ہم کام ہی کرنا لیتے ہیں، کیوں نہیں جناب؟ گلے سے گلا نہیں ہے، اس لیے آپ میری بات پہ توجہ رکھیں، گلے پر توجہ نہ کریں، آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ اقبال جو بات اقبال نے کی، حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں، غوث کو تم سفرے ہوئے تھے کہ عاشق جان اگیرے ہوئے، وہ جس منزل تے عشق پہنچاوے، غوث نہ پاندے پھیرے، عقل والوں کے پاس کہاں دو کے جو، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اور اقبال ایک اور بات کہتا ہے، اقبال کو آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں اقبال کو؟ اچھا مانتے بھی ہیں اقبال کو؟ اقبال کو جانتے بھی ہیں، اقبال کو مانتے بھی ہیں، نظر تعارف نہ کرا دوں کہ اقبال کون ہے، ذکر میں کر رہا ہوں، اقبال کا تعارف نہ کرا دوں اپنی زبان میں کہ اقبال کون ہے، تو سنیے میری زبان سے، اقبال کون؟ مرد کلندر اقبال، درویش لاہوری اقبال، فیلسوف مشرق اقبال، نقاد مغرب اقبال، مرید پیر رومی اقبال، کشتہ عشق ملا جانی اقبال، شاعر مشرق اقبال، مصور پاکستان اقبال، میرے نبی کا عاشق اقبال، سنی اقبال، نقشبندی قادری چشتی اقبال، کون اقبال؟ ارے امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا اقبال، اور داتا کے قدموں میں سو جانے والا۔ میں اپنے ایک مشورہ دیتا ہوں، اقبال کا مشورہ سن لو، اقبال کی بات سن لو، اقبال ہمیں مشورہ دیتا ہے، اقبال کا مشورہ جب ہم نے پوچھا اقبال کیا بات ہے، اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اقبال کہتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد عقل نہ رکھنا، عقل چکر دے جاتی ہے، عقل فریب دیتی ہے، اپنے عقیدے کی بنیاد عشق پہ رکھنا، عقل پہ نہ رکھنا۔ پوچھا اقبال کیوں؟ کہا اقبال انہیں کہا اس لیے کہ عقل جو ہے وہ تنقید کرتی ہے، عقل تنقید کرتی ہے، عشق تائید کرتا ہے، عقل انکار کرتی ہے، عشق اقرار کرتا ہے، عقل اعتراض کرتی ہے، عشق اعتراف کرتا ہے، عقل نہیں مانتی عشق مان لیتا۔ اچھا سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ عقل کا کام کیا ہے، عشق کا کام کیا ہے۔ عقل کہتی ہے کیوں، عقل کا کام ہے کیوں کرنا، عقل کہتی ہے یہ کیوں وہ کیوں، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں معراج مصطفیٰ، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں نعت مصطفیٰ، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں نبی نور، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں نبی کے بعد شبہ غیر، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں نبی مختار کل، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آواز آتی ہے کیوں، ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آواز آتی ہے کیوں۔ خدا کی قسم کے جو گلیوں میں بستر اٹھا کے کیوں کرتے پھرتے ہیں، ان کے پاس عشق نہیں ہے، عشق ہوتا تو کیوں، عشق والے کیوں عشق والے کیا کہتے ہیں، سرے تسلیم خم ہے، یار میرا ہے،
عشق والے کہتے ہیں سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، عقل کا کام ہے کیوں کیوں کرنا۔ اللہ تو معراج سننے کے لیے عقل کو چھٹی ہوئی۔ آپ میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحب ادراک صاحب علم احباب بیٹھے، آپ کہیں کہ جناب عقل نہیں ہونی چاہیے، عقل نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا ہونی چاہیے۔ آپ عقل کی اتنی مذمت کرتے ہیں، ہمیں ایک بار سنا سنا کے آپ نے کہا عقل ہی ہے، عقل وہ ہے، عقل ہونی نہیں چاہیے، تو پھر عقل کچھ ہونی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، عقل بڑی چیز ہے، عقل ہونی چاہیے، عقل سے کام لو، عقل ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھو کہ عقل سے کام کہاں لینا ہے۔ عقل بڑی اچھی شے ہے، عقل رکھو اپنے پاس، دنیا کا کاروبار کرنا ہو عقل استعمال کرو، دکانداری کرنی ہو عقل استعمال کرو، کارخانہ داری کرنی ہو عقل استعمال کرو، کاروبار دنیا کرنا ہو عقل استعمال کرو، سکول و کالج میں جانا ہو عقل استعمال کرو، الیکشن میں حصہ لینا ہو عقل استعمال کرو، کام دنیا کا کرنا ہو عقل استعمال کرو، مگر یاد رکھو جب بات عظمت مصطفیٰ کی آئے، جب بات شان مصطفیٰ کی آئے، جب بات رفعت مصطفیٰ کی آئے، جب بات معراج مصطفیٰ کی آئے، جہاں بات میلاد مصطفیٰ کی آئے، جہاں بات نبی کی عظمت کی آئے، صرف عقل استعمال نہ کرنا، مارے جاؤ گے، وہاں پر عشق استعمال کرنا۔ عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ، عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ، عقل کو رخصت کر دو۔ یہاں پر عشق سے کام لینا، عشق سے کام لینا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کی دلیل نہیں، میرے پاس دلائل ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بات پہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں عقل استعمال نہ کرنا، عشق استعمال کرنا۔ جس نے میرے نبی کے معراج پر جس نے عقل پیش کی وہ صدیق ہو گیا، جس نے عشق پیش کیا وہ صدیق ہو گیا۔ جس نے معراج مصطفیٰ پہ نبی کی عظمت کے سامنے عقل پیش کی وہ ابو جہل بن گیا، جس نے عشق پیش کیا وہ ابو بکر بن گیا۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے عقل تمام بھولا عشق تمام ابو بکر۔ اقبال کہتا ہے عقل ساری کی ساری ابو جہل ہے، عشق سارے کا سارا ابو بکر ہے جس نے نبی کی تصدیق کر دی۔ تو واقعہ معراج میں عقل کا کام کوئی نہیں، واقعہ معراج میں عقل کو دخل کوئی نہیں، واقعہ معراج کی بات سنی ہے عقل کو رخصت کر دو۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ واقعہ معراج کیا ہے؟ تو سنیے حضرات، یہ عشق کی بات ہے، یہ ایک راز ہے۔